فورٹ ولیم کالج جو ہے اس کی خدمات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایشیاٹک سوسائٹی کے بعد ایک ایسا ادارہ ہے جس نے دو زبانوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی، ایک سنسکرت کے اوپر اور ایک اردو کے اوپر۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے یہ کیا کہ 1800 میں، جولائی 1800 میں یہ کالج قائم ہوا، اور جب لارڈ ولزلی جو یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہاں پہ وائسرائے بن کے آیا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو انگریز افسر وہاں سے آتے ہیں انگلستان سے، اور ان کو مقامی جو ثقافت ہے اور مقامی جو کلچر ہے اس سے متعارف کروایا جائے، اور جو یہاں کی زبانیں ہیں ان سے بھی ان کو واقفیت ہو، تاکہ انہیں انٹریکشن کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ چنانچہ پہلے سے ظاہر پالیسی چل رہی تھی، اس نے آگے بڑھایا، اور ایک بلڈنگ تعمیر ہوئی تھی، کیونکہ یہ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے ٹیپو سلطان کی شکست اور سراج الدولہ کی شکست کے بعد ان کا اقتدار مضبوط ہو گیا، لیکن اس سے بہت پہلے یہ کوشش کر رہے تھے۔ مثلا یہ آئے تو تھے 1601 میں جب جہانگیر بادشاہ تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش شروع کر دی، آہستہ آہستہ یہ سیاسی اثر و رسوخ بڑھاتے گئے، اور اورنگزیب عالمگیر نے 1690 میں ان کو کلکتہ سے مار بھگایا، اور ان کو شکست جب ہو گئی تو پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور گریبان کو چھوڑتے ہیں پھر پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ نہیں، ہم تو تجارت کے لیے آئے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ اگر اورنگزیب ان کو اسی وقت ان کا لائسنس کینسل کر دیتا اور وہ چلے جاتے تو ہندوستان کی تاریخ شاید مختلف ہوتی، لیکن بہرحال انہوں ان کو ایک قطعہ زمین جو ہے وہاں پہ ان کو الاٹ کیا گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک قلعہ تعمیر کروایا، جو کہ قلعہ فورٹ ولیم کے نام سے بعد میں جانا گیا۔ یہ اس کو استعمال کرتے تھے بظاہر تو اپنا مال اسباب جمع کرنا، لے کے آنا تجارتی ذرا سے، لیکن خفیہ وہاں پہ ابھی یہ اپنا کام جو ہے انہوں نے جاری رکھا۔ اسی کے اندر یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس کی جو تاریخ ہے وہ ہے 10 جولائی سن 1800، لیکن انہوں نے ٹیپو سلطان کی چونکہ جو وفات ہے یا شہادت ہے وہ 4 مئی 1800 ہے، تو لہٰذا انہوں نے بیک ڈیٹ سے اس کے اوپر تختی لگائی کہ یہ ہم نے فلاں دن سے اس کا افتتاح کیا ہے۔ تو جو اس کالج کا، اس ادارے کا آغاز ہوا۔ مقامی زبانیں جو ہے وہ نئے سرے سے ان کو زندہ کیا گیا۔ مثلاً سنسکرت زبان جو ہے نا وہ بالکل ایک مردہ گھوڑا تھا، اور ایک مذہبی اسکرپٹ کے لیے تھی وہ، اور برہمن اس کو صرف سیکھتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو بھی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اور کہا کہ اس کو بھی ہم نے دوبارہ سے جو ہے وہ لے کے آنا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے عربی اور سنسکرت اور فارسی، ان میں سے چیزیں جو ہیں وہ اردو میں تراجم بھی کروائے، اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ تمام کام جو ہے یہ فارسی کی قیمت پر ہو، اور وہ بالکل ہوا، یعنی فارسی کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا گیا۔ اور ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب ہم علاقائی زبانوں کو، یعنی بڑی زبان جو فارسی تھی، اور اس وقت یعنی فارسی کی حیثیت یہ تھی جو آج انگریزی کی ہے ہمارے ملک میں، تو اس وقت یہ ان کی حالت تھی، پورے فارسی جو ہے یعنی پورے ملک میں بلا رنگ و نسل و مذہب، بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب جو ہے وہ لوگ سیکھتے تھے، اکبر کے زمانے میں چلی آ رہی تھی۔ تو اس کو انہوں نے ڈینٹ ڈالا، اور اس کی جگہ انہوں نے علاقائی زبانوں کو پروموٹ کیا، اور ظاہر ہے اردو جو ہے وہ سمجھی تو پورے ہندوستان میں جاتی تھی، لیکن بہرحال اس کے بولنے والے جو ہے وہ کچھ چند خطے تھے جن کے اندر یہ بولی جاتی تھی، اور یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقائی ایک بولی تھی یا زبان تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم علاقائی زبانوں کو فروغ دیں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں علاقائیت کو جو ہے پروموٹ کریں گے، تو پھر ہم ان کو مزید تقسیم کریں گے، لہٰذا انہوں نے زبان کو
تقسیم کا ذریعہ بنایا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک زبان کو انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ جوڑا کہ یہ پنجابی زبان جو ہے وہ سکھوں کی زبان ہے، جو اردو زبان ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے، جو سنسکرت زبان ہے یہ چونکہ ویدوں کی زبان ہے تو لہٰذا یہ ہندوؤں کی زبان ہے۔ بہرحال کسی حد تک وہ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ فورٹ ولیم کالج میں چاہتے وہ جو تھے وہ شاید وہ بھی مقاصد ان کو حاصل ہو گئے ہوں گے اور یقیناً ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ برائی میں سے اچھائی نکل آتی ہے، اچھائی میں سے برائی نکل آتی ہے، تو اس میں پہلو بہرحال موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک پہلو اچھا یہ نکل آیا کہ جو بندہ لے کے آئے اردو کے حوالے سے وہ جان گلکرسٹ تھا، جو جس کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اور وہاں پہ اس نے یہ کام شروع کیا، اور اس میں وہ خود بھی ماہر لسانیات تھا، یعنی اس نے گرامر تشکیل دیے، اس کے علاوہ اس نے اور کتابیں بھی تالیف کیں اور کمپوز بھی کیں، لکھی بھی صحیح، لیکن یہ ہے کہ وہ اس نے بہت زیادہ بھارت اردو کے لیے کام کیا۔ اس کا جو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اہل لوگوں کو وہاں پر اس نے جمع کیا۔ اس زمانے میں منشی کہا جاتا تھا ان کو، اور تقسیم کی جہاں تک بات ہے تو اس نے تقسیم یوں کیا کہ فورٹ ولیم کالج میں جو اشتہار دیا گیا بھرتی کے لیے اس میں یہ کیا گیا کہ ہندی یا سنسکرت کو انہوں نے ہندی کا نام دیا، رسم الخط صرف چینج کیا، باقی زبان کے لیے سنسکرت ہندی کے لیے ہمیں چاہیے ہندو پروفیسر اور اردو کے لیے ہمیں چاہیے مسلمان پروفیسر۔ یہ ان کا اشتہار تھا، اس کے مطابق انہوں نے پھر کام شروع کیا۔ اچھا، جو 2-3 مقاصد تھے ان میں یہ اچھے طریقے سے اردو نے یہ مقصد بھی پورا کیا کہ جو لوگ آنے والے تھے ان کو وہ اردو جو ہے وہ تہذیب ایک اس زمانے میں بن چکی تھی، مغلوں کے آخری جو 100 سال ہے، تو وہ انگریز جو بھی آتا تھا وہ اس رنگ میں رنگ جاتا تھا، وہ جو ایک تہذیب تھی اردو کی اور وہ جو ثقافت تھی اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو اردو کی جو نثر تھی اس کو انہوں نے فروغ دیا، اور اس چھاپے خانے چونکہ وہاں لگ گئے اور کلمی نسخے پڑے ہوئے تھے تو وہ فوراً جو ہے وہ سارے کے سارے پرنٹنگ میں آنے لگے اور کتابیں جو ہے وہ بے شمار چھپنا شروع ہو گئی۔ پھر یہ تھا کہ جو وہاں پر جو اس نے جن لوگوں کو جمع کیا ان کے آپ سے نام سنیں تو آپ حیران رہیں گے، اردو کے حوالے سے جو ہیں خلیل خان عاشق، بہادر علی حسینی، میر احمد دہلوی، حیدر بخش حیدری، للو لال کبھی بھی کہتے ہیں اسے، للو لال گجراتی کے نام سے مشہور ہیں، کاظم علی جوان، مظہر علی خان بلال، محمد بخش، لالا کاشی راج کھتری، نہال چند لاہوری اور سید نور علی، اور یہ لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے وہاں پر جمع کیا۔ ان میں سے حیدر بخش حیدری کی سب سے زیادہ تصنیفات ہیں اور جن کی مشہور جو ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو نہ صرف وہاں پہ ملازمت دی گلکرسٹ نے، بلکہ ان کو اچھے انعامات بھی دیے جاتے تھے جب یہ ترجمے کرتے تھے، تو ان تراجم کے افزانے کے طور پر، معاوضے کے طور پر ان کو اچھی خاصی رقم جو ہے وہ بھی ملتی تھی۔ اب ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اردو کے حوالے سے کیا کیا گیا یا اردو کا دامن کیسے وسیع ہوا۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو سب سے بڑی دین ہے فورٹ ولیم کالج تو یہ ہے کہ انہوں نے سادہ اردو نثر کو فروغ دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے نئے نئے اسلوب جو ہیں اردو کے انہوں نے رواج پایا، اور ایک جو بڑی مشکل پسندی تھی مسجع اور مکفہ اور وہ نہ سمجھ والی عبارتیں ہوتی تھیں اور بات کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن انداز بیان جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہوتا تھا، اندر سے کھوکھلی چیز ہوتی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے توڑا اور اس کی جگہ انہوں نے مقصدیت کو بھی سامنے رکھا۔ تو جو بڑی کتابیں وہاں پہ ترجمے ہوئے ان میں مادون الکام کندلہ، یہ مظہر علی بلّہ اور للو لال جی نے اس کو مشترکہ طور پر اس کا ٹرانسلیشن کیا 1801 میں، اور یہ اصل میں مادون نل اور کام کندلہ کی یہ عشق داستان ہے، اس کو بڑے دلفریب انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت مشہور کتاب ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ ہے باغ و بہار، اور یہ میر احمد دہلوی جو بعد میں دہلوی رسم الخط یا دہلوی اسلوب
کے طور پر بھی جانا گیا قصہ چہار درویش یہ پہلے سے موجود تھا، اس کو فارسی سے انہوں نے اردو قالب میں ڈھالا اور اس میں فصیح و بلیغ نثر جو ہے وہ انہوں نے اس میں دی۔ آپ یعنی اردو کا شاہکار مانی جاتی ہے، اس کی مقبولیت اور اس کی جو تاثیر ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ آج بھی یونیورسٹیوں میں ہندوستان پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی اردو پڑھائی جاتی ہے وہاں پر یہ سلیبس میں شامل ہے۔ مذہب و عشق نہال سن لاہوری نے اس کو ترجمہ کیا، یہ بھی 1803 میں آیا، اور یہ اصل میں عزت اللہ بنگالی نام کا ایک دانشور تھا، اس نے اس کو فارسی قصہ اس نے بیان کیا ہوا تھا، گل بقولی، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ مسجع اور مکفہ اس میں جملے ہیں، پھر اس کے اندر تشبیہ و استعارہ سے کام لیا گیا ہے اور شعر کا بہت زیادہ اس میں استعمال ملتا ہے۔ پھر مذہب و عشق کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو عورتوں کی گھریلو جو زبان ہوتی ہے یعنی اہل زبان وہ اس میں استعمال کی گئی ہے۔ شکنتلا آپ کو پتہ ہے کالی داس کا بڑا مشہور یہ ڈرامہ ہے، اور یہ داستان کے طور پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے، کہانی ایک ہے، مرزا کاظم علی جوان نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں۔ اس کے علاوہ طوطا کہانی ہے، آرائشی محفل ہے، جس کو حیدر بخش حیدری نے اردو میں سادہ اور سلیس نثر کے اندر اس کو ڈھالا۔ تو اب آپ یعنی یہ اندازہ کریں کہ اردو کی کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ آگے، مختلف جو سنسکرت اور فارسی کا اور عربی کا کام تھا وہ اس میں تراجم ہونے لگے، پھر ایک دامن وسیع ہو گیا، پھر اس میں ذخیرہ الفاظ کا اضافہ ہوا، پھر اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے اسلوب کی بات کی، نئی نئی تراکیب اور استعارے جو ہے وہ اس کے اندر استعمال ہونے لگے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی زبان جو ترقی کے مناظر نثر کے حوالے سے خاص طور پہ کر رہی تھی، اس کو ادبی زبان بنانے میں یعنی ادبی حیثیت دینے میں فورٹ ولیم کالج کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔